پاکستان اور دنیا بھر میں دیکھنے اور سننے والوں کو ارشد شریف کا سلام۔ ناظرین، جب آئین پاکستان دیکھتے ہیں تو اس میں بڑا واضح لکھا ہوا ہے کہ پاکستان کی ریاست کا جو نظام ہے وہ پاکستان کی عوام بناتے ہیں، اور اس نظام میں تمام ادارے جو ہیں وہ پاکستان کی عوام کے منتخب نمائندوں کے ماتحت کام کرتے ہیں، انہی کی منشا سے چلتے ہیں، ان کی مرضی سے چلتے ہیں۔ لیکن آج، اور اگر ہم تاریخ پہ بھی نظر ڈالیں اور آج کے حالات پہ، تو نظر یہ آ رہا ہے کہ ایک دفعہ پھر عوام کا مینڈیٹ اس کو سیبوٹاج کرنے کی، اس کو سلب کرنے کی کوشش ہو رہی ہے، اور ایک مقبول ترین سیاسی جماعت پاکستان تحریک انصاف اور اس کے لیڈر سابق وزیر اعظم عمران خان کو دیوار سے لگانے کی کوششیں ہو رہی ہیں۔ حالیہ جلسوں میں سابق وزیر اعظم عمران خان نے ذکر کیا ہے کہ پنجاب میں حکومت کی ایک دفعہ پھر تبدیلی کی کوشش ہو رہی ہے۔ پنجاب میں پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان مسلم لیگ کاف نے ایک مخلوط حکومت بنائی، چودھری پرویز الہی، جن مشکل حالات سے اور تمام محلاتی سازشوں کے باوجود وزیر اعلیٰ الیکٹ ہوئے۔ اب وہاں پہ دوبارہ تبدیل حکومت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور اس سلسلے میں عمران خان نے ذکر کیا کہ مسٹر ایکس اور مسٹر وائی یہ حکومت دوبارہ سے تبدیل کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں۔ پاکستان کے ایک انگریزی اخبار نے عمران خان کے اس بیان پہ پورا ایک اداریہ لکھا ہے، اور اس اداریے میں انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان جس مسٹر ایکس اور مسٹر وائی کا ذکر کر رہے ہیں وہ سمجھا جا سکتا ہے کہ وہ پاکستان کے قومی سلامتی کے اداروں سے ان کا تعلق ہے، understood to be from national security institutions۔ اب نیشنل سیکیورٹی، قومی سلامتی کے اداروں کا حکومتیں بنانے یا گرانے سے کیا تعلق ہے؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے۔ اور اگر ہم پاکستان کی تاریخ پہ ناظرین نظر ڈالیں، پچھلے 75 سال کی تاریخ میں، تو سول ملٹری تعلقات کی جو تاریخ ہے ہمیں بتاتی ہے کہ پہلے وزیر اعظم لیاقت علی خان، ان کے خلاف بھی محلاتی سازشیں ہوئیں، اور ایک مشہور زمانہ کیس ہے جسے تاریخ سے ختم کرنے کی کوشش کی گئی، جسے راولپنڈی کانسپریسی کیس کہا جاتا ہے۔ تھوڑا آگے آ جائیں، 1971 میں ہم دیکھ لیں، تو 1970 میں جو انتخابات ہوئے تھے، جنرل الیکشنز ہوئے تھے، اس میں عوامی لیگ نے باقاعدہ میجورٹی حاصل کی تھی، 160 سیٹیں لی تھی۔ لیکن اس وقت کیا ہوا؟ پھر محلاتی سازشیں ہوئیں، اور جنرل یحییٰ اور ذوالفقار علی بھٹو نے جو عوام کا مینڈیٹ تھا اس کو وہ رسپیکٹ نہیں دی، اور جنرل یحییٰ خان نے جو بھی اقدامات کیے تھے بطور چیف مارشل لاء ایڈمنسٹریٹر، اس میں سے ایک قدم یہ بھی تھا کہ میڈیا پہ پابندی لگا دی گئی تھی، میڈیا پہ بہت دباؤ تھا، اور جو کچھ مشرقی پاکستان میں عوام کے مینڈیٹ کے ساتھ ہوا وہ پاکستان کی تمام تاریخ کی کتابوں میں باقاعدہ طور پہ رقم ہے، اور پاکستانی قوم کو جو پاکستانی میڈیا قدغنوں کے ساتھ چیزیں بتا تھا، سڈنلی 16 دسمبر 1971 کو پتہ لگا کہ ہمارا ایک حصہ ہم سے کاٹ دیا گیا ہے۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ پاکستان میں میڈیا سینسرشپ باقاعدہ نافذ کی گئی تھی، اور جب ذوالفقار علی بھٹو، یحییٰ خان کو اپنا عہدہ چھوڑنا پڑا، تو بغاوت کے مقدمے جو شیخ مجیب پہ ہوئے تھے وہ ذوالفقار علی بھٹو نے ختم کر دیے، اور جنرل آغا یحییٰ محمد خان کو ان کے تمام ملٹری کے اعزازات ان سے لے لیے، اور انہیں باقاعدہ طور پہ ہاؤس اریسٹ کر دیا۔ تھوڑا سا تاریخ کو آگے لے کے آتے ہیں تو 1999 جنرل پرویز مشرف اقتدار پہ آتے ہیں، اور پھر جب نواز شریف دوبارہ آئے تو انہوں نے ہائی ٹریزن کا، سنگین غداری کا مقدمہ سابق آرمی چیف، سابق صدر مملکت اور سابق چیف ایگزیکٹو کے اوپر چلایا۔ تو یہ جو سازشوں کی ایک تاریخ ہے اور سول ملٹری تعلقات کی، جبکہ آئین پاکستان بڑا واضح ہے کہ پاکستان کا نظام پاکستان کے لوگ طے کرتے ہیں، ریاست کا نظام کیسے چلنا ہے اور عوامی نمائندوں کے ذریعے چلنا ہے، لیکن اسے سیبوٹاج کرنے کی ہمیشہ سے ایک تاریخ ہے کہ کوشش کی جاتی رہی ہے۔ آج ناظرین جب ہم یہ نظر ڈالتے ہیں کہ عمران خان صاحب کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، ضمنی انتخابات ایک دفعہ پھر سے ملتوی کر دیے گئے، اور پی ڈی ایم اور اس کی حکومت نے الیکشن سے بھاگنے کے لیے الیکشن کمیشن آف پاکستان کی چھتری استعمال کی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ جو خوف ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ عوام میں جو غم و غصہ پایا جاتا ہے کہ ان کی ایک منتخب حکومت کو جس انداز سے گھر بھیجا گیا، جس میں عمران خان ذکر کرتے ہیں ریجیم چینج سازش کا، جس میں بیرونی اور اندرونی سہولت کاروں کا ذکر ہوتا ہے، اس غم و غصے کا اظہار پاکستان کی عوام نے پنجاب میں جو الیکشن جولائی میں ہوئے اس میں اظہار کیا، اور اس میں پاکستان تحریک انصاف تمام جو لوگ تھے ان کی کوششوں کے باوجود عوام اتنی تعداد میں باہر نکلی کہ الیکشن ریگ کرنے کی انہوں نے سازش ناکام بنائی۔ عوام نے جس غم و غصے کا اظہار دوبارہ کیا وہ ہم نے کراچی میں دیکھا کہ کراچی میں
تمام سیاسی جماعتیں پی ڈی ایم کے اتحادی ایک سائڈ پہ اور پاکستان تحریک انصاف ایک سائڈ، اور تقریباً 50% کے مارجن سے عوام نے پاکستان تحریک انصاف کو وہاں پہ کامیاب کروایا۔ تو عوام تو اپنے غم و غصے کا اظہار اس حوالے سے باقاعدہ کرتی جا رہی ہے، لیکن محلاتی سازشیں ہیں کہ وہ رکنے کا نام نہیں لے رہی، اور پاکستان تحریک انصاف کے قائدین کو اب یہ ادراک ہو گیا ہے کہ نہ صرف ان کی جماعت کو توڑنے کی کوشش کی جائے گی، اس کے فیکشنز بنانے کی کوشش کی جائے گی، بلکہ عمران خان کو بھی جو لندن سازش ہوئی ہے اس کے تحت نومبر سے پہلے نومبر کا مہینہ ختم ہونے سے پہلے گرفتار کیا جانے، اور اس حوالے سے پاکستان تحریک انصاف نے اپنی بھی اسٹریٹجی کچھ فائنل کی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف اور اس کے لیڈران بڑے واضح الفاظ میں کہہ چکے ہیں، اس کے حامی بڑے واضح الفاظ میں کہہ چکے ہیں کہ عمران خان ان کی ریڈ لائن ہے۔ تو اگر اس طرح کی کوئی چیز ہوتی ہے، کاوش ہوتی ہے جس کا کہ پاکستان تحریک انصاف سمجھتی ہے کہ جو سوشل میڈیا پہ کریک ڈاؤن ہے، جس طرح سے یوٹیوب کو بند کیا گیا، یہ وہ ان تمام چیزوں کی ریہرسل ہے جو کہ عمران خان کو کسی نہ کسی طرح گرفتار کر کے لندن کی جو خواہشات ہیں، جو لندن پلان ہے، اس کے تحت گرفتار کیا جائے، اور پھر جیل میں جو کچھ ان کے ساتھ کر کے سبق سکھانے کی خواہشات ہیں اس حکومت کے سہولت کاروں کی، اس پہ عمل پیرا ہوں۔ تو اس حوالے سے پاکستان تحریک انصاف نے بھی اپنی حکمت عملی تیار کر لی ہے، نہ صرف پاکستان کے اندر بلکہ پاکستان سے باہر بھی، اور پاکستان میں بھی احتجاج جو کہ ابھی تک صرف جلسوں کے ذریعے عوام جس کا اظہار کری تھی، وہ شاید اب آپ کو سڑکوں پہ آتے ہوئے نظر آئیں۔ آئندہ اگر اس طرح کی جو چیزیں آگے چل رہی ہیں تو پھر پاکستان میں سڑکیں بھی بلاک ہونا شروع ہو جائیں گی۔ پاکستان جو ہمارے ذرائع ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ جو پاکستان کے سفارت خانے ہیں مختلف ممالک میں، نہ صرف ان کے باہر پروٹیسٹ ہوگا بلکہ اس حوالے سے کچھ مزید پلاننگ بھی اس حوالے سے غور و خوض ہو رہا ہے کہ انٹرنیشنلی اس ایشو کو کیسے ریز کیا جائے اور بتایا جائے کہ پاکستان میں جو عوامی مینڈیٹ ہے، ایک مقبول سیاسی جماعت، اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، محلاتی سازشوں، اور اس کے لیڈر کے ساتھ جس کا کہ ایک انٹرنیشنل سٹیچر ہے عمران خان کا، اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، جن کا ابھی تک ذاتی مالیاتی سکینڈل یہ حکومت تمام تر کوششوں کے باوجود ڈھونڈنے میں ناکام رہی ہے، اس کے ساتھ جو پلاننگ ہے اس کو کیسے آگے لے کے چلا جائے۔ اور یہ سب کچھ ہو کس وقت رہا ہے ناظرین؟ یہ سب کچھ ہو اس وقت رہا ہے جب پاکستان میں سیلاب آئے ہوئے ہیں، سیلاب کی تباہ کاریاں ہیں، اور جو انیشل گورنمنٹ کے ایسٹیمیٹس اس حوالے سے سامنے آئے ہیں کہ کم از کم 18 ارب ڈالر کا پاکستان کی معیشت کو نقصان ہوا ہے۔ یہ بھی انیشل ایسٹیمیٹس ہیں جو سامنے آ رہے ہیں، اور کچھ جو بات میری ہو رہی تھی حکام سے، جو چیزیں رپورٹ سامنے آ رہی ہیں کہ شاید یہ تخمینہ 30 بلین ڈالر کے نقصانات تک جائے، اور اس 30 بلین ڈالر کے نقصانات میں ہوا کیا ہے، بجائے اس کے کہ اپنی تمام تر قوتیں اس سائٹ پہ فوکس کریں، محلاتی سازشیں چھوڑ دیں، وہاں پہ جو صورتحال ہے کہ کاٹن کی کراپ، کپاس کی جو فصل ہے وہ پوری طرح سے اس کو بہت زیادہ نقصان پہنچا ہے، اور ٹیکسٹائل انڈسٹری پاکستان کی ایک ایکسپورٹ انڈسٹری ہے، ٹیکسٹائل انڈسٹری کیا اپنے اہداف حاصل کر سکے گی، پاکستان کی ایکسپورٹس اس کو کتنا متاثر ہوں گی، اور اس کے حوالے سے اگر ہمیں کاٹن امپورٹ کرنی پڑتی ہے تو پھر کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کا کیا ہوگا ان حالات میں؟ اس حوالے سے ابھی تک حکومتی اسٹریٹجی، حکومتی پالیسی نظر نہیں آئی۔ ان کا فوکس ہے عمران خان، عمران خان، عمران خان کی گردان آپ سنتے رہیں گے۔ اس حوالے سے جو ڈالر ہے، ڈالر کے حوالے سے فواد چودھری نے بھی ذکر کیا، انڈیپینڈنٹ اکانومسٹ بھی کہہ رہے ہیں کہ اس کی اونچی اڑان کی وجہ سمجھ نہیں آ رہی۔ آئی ایم ایف کا بیل آؤٹ پیکج آ چکا ہے، انٹرنیشنل کمٹمنٹس آ چکی ہیں، لیکن ڈالر کی اونچی اڑان رکنے کو نہیں آتی۔ روز صبح آپ کو ایک خبر آتی ہے کہ ڈالر انٹر بینک میں اتنا بڑھ گیا، اوپن مارکیٹ میں اتنا بڑھ گیا۔ انٹر بینک اور اوپن مارکیٹ میں فرق زیادہ ہے، اور ان تجزیہ کاروں کے مطابق اور سیاستدانوں کے مطابق یہ حکومت، جیسے پہلے آپ کو یاد ہوگا ڈالرز جاتے تھے بریف کیسز میں، ایک آدھا کیس بھی سامنے آیا، پکڑے بھی گئے اس حوالے سے، تو ڈالر باقاعدہ افغانستان سمگل ہو رہے ہیں۔ افغانستان ڈالر سمگل ہونا یقیناً بہت سے لوگ سوچیں گے کہ اس کی کیا وجہ ہے، تو کچھ تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ انڈیا اتنی بڑی اکانومی ہے، اور اس حالت میں جب یہ حکومت کہہ رہی ہے کہ بات چیت کرنی چاہیے، اگر جو اقدامات انہوں نے مقبوضہ کشمیر میں لیے تھے انہیں پس پش ڈال دیں اور ٹریڈ شروع ہونا چاہیے، تو کیا وہاں پہ ڈالر کا کوئی اس طرح کا نظام تو نہیں ہے کہ وہاں پہ سمگل ہو رہا ہے؟ اور تھوڑی بہت آپ اگر انویسٹمنٹ کرتے ہیں تو پاکستانی معیشت کو شدید دھچکا لگتا ہے، جو آپ کے لونز ہیں جن کی آپ نے ری پیمنٹ کرنی ہے اس کا بھی حجم بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ لیکن حکومتی اسٹریٹجی کے حوالے سے آپ کچھ نہیں سنیں گے اس حوالے سے کہ کیا اقدامات لیے جا رہے ہیں۔ بات وہی ہو جاتی ہے، شریک جرم نہ ہوتے تو مخبری کرتے، تو یہاں کیا سارے کے سارے شریک جرم ہیں جو اس پہ اتنی خاموشی ہے؟ ڈالر سمگل کس طرح ہو رہے ہیں، کیوں نہیں روکے جا رہے، کیوں ڈالر کی اڑان نہیں روکی جا رہی؟
اور جب آپ معیشت ہی کی بات کرتے ہیں تو ناظرین، پاکستان جس کی کہ بہت ساری معیشت کا دار و مدار ایگریکلچر پہ، گندم کی فضا جو سٹاکس ہیں ان کو بھی نقصان پہنچا ہے۔ اور یہ بات ہم پہلے کر چکے تھے کہ سپٹمبر اور اکتوبر میں پاکستان میں ایک بحران آنا ہے، گندم کا بحران آنا ہے، اور اس حکومت نے کوئی تیاری نہیں کی تھی، اور حالیہ سیلاب اور بارشوں سے گندم کا سٹاک بھی متاثر ہوا ہے۔ تو یہ گندم اب کہاں سے آئے گی، اس کا امپورٹ بل کتنا ہوگا، اس سے پاکستانی معیشت کو کتنا نقصان ہوگا؟ کیوں پلاننگ نہیں کر سکی وہ ٹیم جو کہ اپنے آپ کو تجربہ کار حکومتی ٹیم کہتی تھی؟ جو مال مویشی ہیں لوگوں کے، وہ کافی تعداد میں تباہ ہوئے ہیں۔ جو انیشل ایسٹیمیٹس آئے ہیں کہ تقریباً 7.5 لاکھ لوگوں کے جانور ہلاک ہو گئے ہیں سیلاب کی وجہ سے۔ اس حوالے سے آلٹرنیٹ پلان کیا ہے، آلٹرنیٹ اسٹریٹجی کیا ہے؟ کیا آپ ان لوگوں کو جانور مہیا کریں گے، کوئی امداد دیں گے کہ وہ اپنے پاؤں پہ دوبارہ کھڑے ہو سکیں؟ اگر وہ نہیں ہے تو آپ نے آلٹرنیٹ پلانز کیا بنائے ہیں کہ جو اشیاء خورد و نوش ہیں، اور خاص طور پہ دودھ کی جو کمی آ رہی ہے، گوشت کی جو کمی ہونی ہے، کیا حکومتی اسٹریٹجی ہیں؟ جو فوڈ سیکیورٹی ہے پاکستانی قوم کی، وہ آپ نے کیسے انشور کرنی ہے؟ گوشت کی قیمتیں بڑھتی جا رہی ہیں، دودھ کی قیمتیں بڑھتی جا رہی ہیں، اشیاء خورد و نوش کی قیمتیں بڑھتی جا رہی ہیں، اور ایک عام آدمی کا، مڈل کلاس کا، سفید پوش آدمی کا جینا بالکل مشکل ہو چکا ہے۔ اس ناظرین حکومت کی، جو پی ڈی ایم کی حکومت ہے، اس کے پاس کتنے اختیارات ہیں، کتنی پاور ہیں؟ یا پاکستان میں جو حکومت ہوتی ہے، وزیر اعظم ہوتا ہے، کتنا با اختیار ہوتا ہے؟ اس کا اندازہ آج ہمیں ایک دفعہ پھر ہوا جب مسنگ پرسن کیس کی سماعت اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہوئی، اور شہباز شریف وہاں پہ پیش ہوئے۔ اس پیشی میں جب شہباز شریف گئے، انہوں نے کہا کہ جی میں نے بہت سی ملاقاتیں بھی کی ہیں مسنگ پرسن سے، بڑے ایموشنل انہوں نے چند ایک جملے بھی بولے، لیکن پریکٹیکل اقدامات مسنگ پرسنز کے حوالے سے سندھ ہائی کورٹ کے آرڈرز ریکارڈ پہ موجود ہیں، لاہور ہائی کورٹ کے آرڈرز ہیں، اسلام آباد ہائی کورٹ کے، سپریم کورٹ آف پاکستان کے آرڈرز موجود ہیں۔ مسنگ پرسنز پہ ایک کمیشن بھی اس حوالے سے تشکیل تھا، پارلیمنٹ میں ڈیبیٹ ہوتی ہے، لیکن پاکستان کے اندر پاکستان کے شہری اغوا ہو جاتے ہیں اور حکومت وقت کو پتہ نہیں لگتا۔ یہ حقیقت ہے آپ کی جو تجربہ کار حکومت ہے، تجربہ کار ٹیم ہے، اور دیگر اس سے پہلے کے وزراء اعظم کی، کہ پاکستان میں پاکستان کے شہری اغوا ہو جاتے ہیں، عدالتیں پوچھتی رہتی ہیں، ایگزیکٹو سیولین اتھارٹی پوچھتی رہتی ہے، لیکن وہ لوگ سامنے نہیں آتے، بتایا نہیں جاتا۔ بند کمرے کے اجلاسوں میں، ان کیمرہ سیشنز میں کچھ باتیں بتائی جاتی ہیں، لیکن جن کے پیارے اٹھا لیے جاتے ہیں، کس حالت میں ہیں، وہ چیزیں سامنے نہیں آتی۔ اور جو لوگ اس کارروائی میں ملوث ہیں، مسنگ پرسنز کی کارروائی میں، ان کے خلاف کیا آج تک کوئی ایکشن ہوا؟ نہیں ہوا۔ ایک ایسے ملک میں جس کا آئین کہتا ہے کہ پاکستان کے تمام ادارے پاکستان کی عوام کی منشا سے قائم ہیں، اور انہوں نے چلنا جو ہے پاکستان کے عوامی نمائندوں سے ہیں، تو پاکستان کے آئین پہ عمل کب ہوگا؟ پاکستان کا آئین، اس میں پاکستان نے اگر آگے جانا ہے، پاکستان نے ترقی کرنی ہے، تو ہمیں محلاتی سازشیں چھوڑ کے پاکستان کے آئین پہ عمل کرنا ہوگا، اور پاکستان کی عوام کے جو مینڈیٹ ہے، جو خواہشات ہیں، جس کے پاس میجورٹی ہے، اس کو حکومت دینی ہوگی، تو پاکستان کے مسائل کا حل نکل سکتا ہے۔ آج کے لیے ناظرین اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔